السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز ساتھیوں، جیسا کہ میں نے وعدہ کیا تھا کہ سیرت کے عنوان پر آپ سے کچھ اہم گفتگو کرنی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت دنیا میں تشریف لائے اس وقت کیا حالات تھے، اور آپ کے دنیا میں تشریف لانے کے بعد ان میں کیا تبدیلیاں آئیں، کیا آپ نے کایا پلٹ کی۔ تو آئیے سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں کہ جس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے اس وقت پوری دنیا کی اور خاص طور سے جزیرۃ العرب کی کیا حالت تھی، ان کا کیا اخلاقی معیار تھا، وہ کس اخلاقی کنڈیشن میں تھے اور کس مورالٹی پر جو ہے ان کی زندگی گزر رہی تھی، ان کی کیا ترجیحات تھی۔ عزیز ساتھیوں، یہ بات بالکل تاریخی طور پر مسلم ہے کہ جس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی وہ دور دنیا کا تاریک ترین دور تھا، اور پوری دنیا کے اندر بگاڑ اور فساد اپنے عروج پر تھا، چاہے وہ ترقی یافتہ ممالک ہوں، چاہے رومن امپائر ہو، چاہے پرشین امپائر ہو، اور چاہے ہمارا ملک ہندوستان ہو، ہر جگہ بگاڑ اور فساد اپنے چرم پر تھا، عروج پر تھا۔ اور جب ہر جگہ تھا تو عربوں میں بھی بے شمار خرابیاں تھیں اور فساد کی بے شمار شکلیں ان میں پیدا ہو گئی تھی، جس کے بارے میں مورخین نے وضاحت کے ساتھ لکھا ہے کہ عربوں کے اخلاق بہت بگڑ چکے تھے، وہ شراب اور جوے کے رسیا ہو گئے تھے۔ ان کی قساوت قلبی کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ وہ بچی کو زندہ زمین میں دفن کر دیا کرتے تھے۔ اسی طرح لوٹ مار کرنا، کسی کو ناحق قتل کر دینا، یہ ان کے لیے عام بات تھی۔ چھوٹی چھوٹی باتوں پر جنگیں شروع ہوتی تو سالوں تک جنگ چلتی رہتی، جس میں ہزاروں لوگ مارے جاتے۔ کئی جنگوں کا تو نام بھی مورخین نے لکھا ہے کہ جو 40 سال تک چلی اور اس میں ہزاروں لوگ مارے گئے۔ اسی طرح عورت کی حیثیت تو جانوروں اور چوپایوں کی ہو گئی تھی، وہ وراثت میں ایسے منتقل ہوتی تھی جیسے ساز و سامان منتقل ہوتا ہے، اس کی اپنی کوئی حیثیت عرفی نہیں تھی، اس کو کوئی مقام نہیں دیا جاتا تھا۔ تو یہ حالت صرف عربوں کی نہیں تھی، پوری دنیا میں یہ حال تھا کہ عورت کی کوئی عزت نہیں رہی تھی، عورت کے سلسلے میں طرح طرح کے واہیات نظریات وجود میں آ چکے تھے، اور یہ فساد عالمی فساد تھا، عالمی بگاڑ تھا۔ اسی کو قرآن نے اس طرح بیان کیا ہے کہ ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، کہ لوگوں کی کرتوتوں کی وجہ سے خشکی میں، تری میں، زمین میں اور سمندر میں ہر جگہ فساد برپا ہو گیا، فساد غالب آ گیا۔ یہ وہ صورتحال تھی جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی ماہ ربیع الاول میں، اور اس مہینے کا نام ربیع الاول تو اس وجہ سے پڑا کیونکہ یہ پہلی مرتبہ جب اس کا نام رکھا گیا اس وقت یہ بہار کا موسم تھا، لیکن کون جانتا تھا کہ یہ موسم اصل میں انسانیت کا موسم بہار بن جائے، یہ مہینہ انسانیت کے بہار کا گویا کہ ایک علامت بن جائے گا۔ یہ جو صورتحال تھی، اس وقت کے جو حالات تھے، خواجہ الطاف حسین حالی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی مسدس میں اس کو بڑے خوبصورت انداز میں بیان کیا ہے۔ بہت سارے اشعار ہیں، اس میں چند اشعار آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں جس سے اندازہ ہوگا کہ اس وقت کے کیا حالات تھے۔ فرماتے ہیں چلن ان کے جتنے تھے سب وحشیانہ، ہر ایک لوٹ اور مار میں تھا یگانہ، فسادوں میں کٹتا تھا ان کا زمانہ، فسادوں میں کٹتا تھا ان کا زمانہ، نہ تھا کوئی قانون کا تازیانہ۔ وہ تھے قتل و غارت میں بے باک ایسے، وہ تھے قتل و غارت میں بے باک ایسے، درندے ہوں جنگل میں آزاد جیسے۔ کہیں تھا مویشی چرانے پہ جھگڑا، کہیں گھوڑا آگے بڑھانے پہ جھگڑا، لبے جو کہیں آنے جانے پہ جھگڑا، کہیں پانی پینے پلانے پہ جھگڑا۔ یوں ہی روز ہوتی تھی تکرار ان میں، یوں ہی روز ہوتی تھی تکرار ان میں، یوں ہی چلتی رہتی تھی تلوار ان میں۔ پھر بچی کی ولادت اور اس کے زندہ درگور کرنے کے سلسلے میں بڑے ہی دلسوز انداز میں فرماتے ہیں کہ جو ہوتی تھی پیدا کسی گھر میں دختر، جو ہوتی تھی پیدا کسی گھر میں دختر، تو خوف شماتت سے بے رحم مادر، پھرے دیکھتی جب تھے شوہر کے تیور، کہیں زندہ گاڑ آتی تھی اس کو جا کر۔ وہ گود ایسی نفرت سے کرتی تھی خالی، وہ گود ایسی نفرت سے کرتی تھی خالی، جنے سانپ جیسے کوئی جننے والی۔ یہ مختصر سی منظر کشی تھی اس صورتحال کی، لمبے اشعار ہیں مسدس حالی میں جو پڑھنے سے تعلق رکھتے ہیں۔ یہ وہ حالات تھے، وہ صورتحال تھی جب اللہ کے رسول دنیا میں آئے اور آپ نے وہ کارنامہ انجام دیا جو پوری تاریخ انسانیت میں کسی نے انجام نہیں دیا۔ اسی کو الطاف حسین حالی کہتے ہیں، اتر کر حرا سے سوئے قوم آیا اور ایک نسخہ کیمیا ساتھ لایا۔ اللہ تعالی ہم سب کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت نصیب فرمائے۔